فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 221، سورہ تحریم، جو کہ قرآن مجید کا 66 نمبر کا سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام التحریم اس لیے ہوا کہ اس میں ایک عمل کی تحریم کا ذکر ہے۔ تحریم کا واقعہ چونکہ بعض ازواج کے اعتراض پر پیش آیا اور روایت کے مطابق اس واقعے میں حضرت صفیہ کا ذکر آتا ہے جو فتح خیبر کے بعد آپ کی زوجیت میں آئی تھیں، اور حضرت ماریہ قبیطہ کا ذکر آتا ہے جنہیں مصر کے بادشاہ مقوقس نے آپ کے لیے ارسال کیا تھا، جن کے بطن سے فرزند رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لہٰذا زمان نزول سن 7 اور سن 8 ہجری کے درمیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ذاتی کردار سے ہٹ کر کسی پاکیزہ ہستی کی زوجیت میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں رسول کی زوجیت میں ہونے کے باوجود جہنمی ہوئیں، اور حضرت آسیہ فرعون جیسے طاغوت کی بیوی ہونے کے باوجود ذاتی کردار کی وجہ سے خاتون جنت ثابت ہوئیں۔ اس میں یہ واضح درس موجود ہے کہ ذاتی کردار سے ہٹ کر نسبتوں کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ملتی۔ ذاتی کردار اعلیٰ ہونے کی صورت میں نسبت بھی فضیلت کا باعث بنتی ہے، ورنہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، یا ایھا النبی، مقام نبوت سے خطاب فرمایا، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی مسئلے کا بیان ہے۔ اگر تبلیغی مسئلہ ہوتا تو یا ایھا رسول کہہ کر مخاطب فرماتے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں بلغ ما انزل الیک سے پہلے یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب فرمایا۔ نمبر 2، یہاں تحرم حرام ٹھہرنے سے مراد قسم ہے۔ ترک کی قسم کھانے سے اس چیز کا بجا لانا حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں حرام سے مراد شرعاً حرام نہیں ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حق نہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیز حرام قرار دیں، بلکہ قسماً حرام کر دیا تھا، جیسا کہ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر کیا ہے۔ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ قرآن نے اس بات کی صراحت نہیں کی کہ وہ کون سی حلال چیز تھی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ پر پابندی لگا دی تھی۔ البتہ آیت کے سیاق سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز بعض ازواج کو ناپسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے زج کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ترک کرنے کی قسم کھائی۔ کسی چیز کی بجا لانے کی قسم کھانے سے اس کا بجا لانا واجب، ترک کرنے کی قسم کھانے سے اس کا بجا لانا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی نوبت کے دن ماریہ کے ہاں تشریف لے گئے، جس کا حضرت حفصہ کو علم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ سے فرمایا، اس بات کو پوشیدہ رکھو، میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی قسم کھا کر۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی زوجہ کے ہاں شہد کا شربت پیا تھا، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ فرمایا، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے اور قسم کھائی کہ آئندہ نہیں پیوں گا۔ نمبر 3، آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں۔ دراصل عتاب ازواج کی طرف ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمل پر مجبور کر دیا۔ اس پر تم دونوں یعنی ازواج کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ دلیل ہے یہ تفہیم القرآن میں آیت کے ذیل میں آیا ہے کہ مقصد صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریم حلال پر ٹوکنا نہیں تھا، بلکہ ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ انہوں نے ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا کام کرا دیا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر کیا ہے، اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تشریح کلمات: فرضا، الفرض سخت چیز کے کاٹنے اور اس پر نشان ڈالنے کو کہتے ہیں۔ نصیبہ مفروضہ میں مقرر شدہ کے معنوں میں ہے۔ وقت فرضتم لہن فریضتم میں بھی مقرر کرنے کے معنوں میں ہے، اس آیت میں بھی مقرر کے معنوں میں ہے۔ تجلا ہے لام مصدر ہے حلل کا، غیر قیاسی ہے، قیاسی مصدر التحلیل ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ نے تمہاری قسموں کے کھولنے کے لیے حکم مقرر کیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں مذکور ہے۔ اس جملے سے دو باتوں کا اشارہ ملتا ہے۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر اس امر کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ دوم یہ کہ قسم کھانے کی صورت میں قسم سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے کسی عمل پر برہم ہوئے اور قسم کھائی کہ اسے 100 کوڑے ماریں گے۔ بعد میں بے گناہ ثابت ہوئیں تو پریشان ہوئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ 100 تنکوں والا ایک جھاڑو سے مارو کہ تمہاری قسم نہ ٹوٹے اور اسے تکلیف بھی نہ ہو۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لیں اور اسی سے ماریں اور قسم نہ توڑیں۔ یہاں قسم کھولنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ آراء اور روایات مختلف ہیں۔ نمبر 1، ایک رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی تھی، بحکم خدا کفارہ دے کر قسم کھول لی۔ نمبر 2، دوسری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم نہیں کھائی تھی، وعدہ کیا تھا اور وعدے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے وعدے کا پورا کرنا۔ نمبر 4، چوتھی رائے یہ ہے کہ فرضا سے مراد یہ ہے کہ قسم سے نکلنے کے لیے استثناء کا حکم دیا جائے، یعنی قسم کھانے کے بعد انشاءاللہ کہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، یعنی اگر یہ کہے کہ قسم بخدا یہ کام میں نہیں کروں گا،
اگر اللہ نے چاہا۔ یہ رائے تفسیر جوام الجامع سے نقل کی گئی ہے۔ یہاں اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ ایک مستحسن امر کو چھوڑنے پر قسم ہوتی ہے یا نہیں، چونکہ اول یہ عمل رسول ہے، ثانیاً قرآن قسم کے کھولنے کا اشارہ فرما رہا ہے۔ نمبر 6، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ کا وضع کردہ حکم تم پر نافذ ہے، لہٰذا اس قسم کے حالات میں اللہ نے جو قانون وضع فرمایا ہے وہی تم پر نافذ ہوگا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات کہی تھی، پس جب اس نے اس راز کو فاش کیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کیا تو اس سے نبی نے اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصہ ٹال دیا۔ پھر جب نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا، مجھے خدائے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض ازواج ہی سے مراد حضرت حفصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کی کوئی بات حضرت حفصہ سے کی تھی اور اسے راز میں رکھنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا تھا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور یہ روایت موجود ہے الفوائل اہلیہ۔ اس کے باوجود اس راز کے افشا کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور بطور انتقام رجعی طلاق دی۔ نمبر 2، کوئی بات یعنی کوئی راز کی بات کہی تھی، وہ بات کیا تھی؟ نمبر 1، حضرت ماریہ کا واقعہ، حضرت عائشہ کو نہ بتانے اس کے لیے کہا تھا۔ نمبر 2، شہد پینے کا واقعہ۔ نمبر 3، شہد نہ پینے کی قسم۔ نمبر 4، خلافت کے بارے میں پیشن گوئی۔ بہرحال یہ بات اہم نہیں ہے کہ وہ راز کی بات کیا تھی، اسی لیے قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ اہم یہ ہے کہ اس راز کی حفاظت نہ کی گئی اور اسے فاش کیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راز کی بات شاید وہ نہیں تھی جو روایات میں مذکور ہے، بلکہ کوئی نہایت اہم بات تھی جس کے افشاں ہونے سے ایک فتنہ برپا ہونے کا خطرہ تھا، جیسے کہ سیاق سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب اس بعض ازواج نے اس راز کو فاش کیا، ظاہر ہے اس راز کو فاش کرنے والی زوجہ وہی تھی جنہیں اس راز کا رازداں بنایا تھا۔ نمبر 4، اللہ نے نبی کو آگاہ کر دیا کہ راز فاش کر دیا گیا ہے۔ یہ راز کوئی عام سی بات نہ تھی، ورنہ وحی کو مداخلت نہ کرنا پڑتی۔ نمبر 5، نبی نے اس راز کو فاش کرنے والی زوجہ سے اظہار فرمایا اور فاش کردہ راز کے ایک حصے کا ذکر فرمایا، جس سے اس فتنے کو سر اٹھانے سے روکنا مطلوب تھا جو فاش شدہ راز کے ایک حصے کے اظہار سے حاصل ہو جاتا تھا۔ نمبر 6، کچھ حصے کو ٹال دیا۔ قرآن میں اس بات کو مجموعل رکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کے کس حصے کا اظہار فرمایا اور کس حصے کو ٹال دیا۔ اس سلسلے میں روایات مضطرب ہیں، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الکشف، دار المنشور وغیرہ۔ نمبر 7، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی جسے انہوں نے فاش کیا تھا تو دفتن اس زوجہ کے ذہن میں یہ بات آنا قدرتی تھا کہ شاید نبی کو اس نے بتایا ہوگا جس کے سامنے میں نے اس راز کو فاش کیا تھا، یعنی حضرت حفصہ کو یہ گمان ہوا کہ میں نے تو صرف حضرت عائشہ کو بتایا تھا، اسی نے نبی کو بتایا ہوگا، اس لیے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، یہ گمان دور ہو گیا کہ حضرت عائشہ نے بتایا ہے، چونکہ یہ دونوں ہمراز، ہمگام، ہم فکر، ہم خیال تھی، یہاں تک کہ جو راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپرد کیا تھا اسے تو فاش کر دیا، لیکن یہ دونوں آپس کے راز فاش نہیں کرتی تھیں۔
اگلی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ازواج کس قسم کی مہم چلا رہی تھیں۔ ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ یقیناً اس رسول کا مولا ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، اگر تم دونوں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اللہ کے سامنے توبہ کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے اور رسول کے خلاف کارروائیاں کرنے سے باز آ جاؤ تو بہتر۔ میں کس چیز سے توبہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی توبہ نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گٹھ جوڑ ہے جس میں دونوں قائم تھیں۔ نمبر 2، آیت کے اس جملے کی تشریح میں تفہیم القرآن نے جو اقوال نقل کیے ہیں ان کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ صغر عربی زبان میں مڑ جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کے معنی میں کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے کہ ہر آئینہ کج شدہ است دل شما، اور شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے کج ہو گئے ہیں دل تمہارے۔ حضرات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، سفیان ثوری، ضحاک نے اس مفہوم کو بیان اس طرح کیا ہے، زاغت قلوبکما یعنی تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ امام راضی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ حق سے ہٹ گئے ہیں، اور حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اور علامہ الوسی کی تشریح میں ہے کہ یعنی تم پر واجب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پسند کریں اسے پسند کرنے میں، اور جو کچھ آپ ناپسند کریں اسے ناپسند کرنے میں آپ کی موافقت کرو، مگر تمہارے دل آپ کی موافقت سے ہٹ کر آپ کی مخالفت کی طرف مڑ گئے۔ نمبر 3، اس جگہ بھی ہم تفہیم القرآن کی عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ تظاہر کے معنی ہیں کسی کے مقابلے میں باہم تعاون کرنا یا کسی کے خلاف ایکا کرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر تم دونوں چڑھائی کرو گیا اس پر، اور مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ ہے کہ اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں، اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ اگر تم دونوں اسی طرح کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں۔ ظاہرہ دو آدمیوں کے آپس میں ایک دوسرے کی حمایت، مدد اور پشت پناہی کرنے کو کہتے ہیں۔ جب اس کے بعد اللہ کا لفظ آئے گا تو خلاف کے معنی بن جاتے ہیں، لہٰذا اس فقرے کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر تم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی حمایت اور پشت پناہی کرتی رہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نہیں ہیں۔ نمبر 4، اگر تم دونوں نے رسول کے خلاف باہمی جتھا بندی ختم نہ کی تو تمہارے مقابلے کے لیے رسول تنہا نہیں ہے، اللہ رسول کا حامی ہے، جبرائیل اور مومنین میں صالح ہستی ان کے حامی و ناصر ہیں، اور ساتھ فرشتے بھی ان کے پشت پناہ ہیں، یعنی اگر تم باز نہ آئیں تو مذکورہ زوات کے ساتھ محاذ آرائی ہوگی۔ لہجہ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سنگین مسئلہ درپیش تھا جس کے لیے وحی کو نہ صرف مداخلت کرنا پڑی بلکہ اس مہم جوئی کے خلاف اپنی طاقت کا اظہار کرنا پڑا۔ سید قطب فی ظلال القرآن میں اسی اندیشے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سنگین اور ہولناک گرفت سے ہم اس حادثے کی گہرائی اور قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے گہرے اثر کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس جگہ تفہیم القرآن نے بھی بجا سوال اٹھایا ہے کہ اس مقام پر سوچنے کی قابل بات یہ دراصل ہے کہ اگر معاملہ صرف ایسا ہی ہلکا اور معمولی سے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کو کچھ کہتے تھے
اور پلٹ کر کچھ جواب دے دیا کرتی تھیں، تو آخر اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود ان ازواج مطہرات کو شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی؟ آیت کے لب و لہجے اور نص مضمون سے ایسا نہیں لگتا کہ معاملہ صرف ایک شہد کی شربت یا ماریا کے واقعے تک محدود تھا۔ میرا گمان یہ ہے کہ العلم عند اللہ اصل راز جسے ایک فرد تک فاش کیا گیا تھا، اس کے بعد راز ہی رہا اور بہت بڑا خطرہ درپیش تھا جو وحی کی مداخلت کی وجہ سے ٹل گیا۔ قابل توجہ یہ ہے کہ ان تتوبہ، اگر تم دونوں توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ نتیجہ مذکور نہیں ہے، سیاق کلام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ان تظہرہ علیہ، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کرو تو کیا ہوگا؟ نتیجہ نہایت سنگین الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس صورت میں اللہ، جبرائیل، مومنین میں سے صالح ہستی اور فرشتے تمہارے مقابلے میں میدان میں آئیں گے۔ وصالح مومنین سے مراد شیعہ روایات کے ساتھ اہل سنت کے متعدد مصادر کا بھی اتفاق ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر، جہاں حدیث کے ذکر کے بعد کہتے ہیں کہ جیسا کہ ان کی ضعیف منکر جدالہ، جیسا کہ ان کی یہ عادت ہے کہ روح المعانی، زاد المیسر فی علم التفسیر، الکشف والبیان، تفسیر قرطبی، شواہد تنزیل، تفسیر ثعلبی، دار المنشور اور دیگر اور ذیل آیات میں اربلی، کشف الغمہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 316، السواق المحرقہ، دیگر تمام مصادر۔ محمد بن عباس نے اس جگہ 50 احادیث کا ذکر کیا ہے، پھر ان میں سے بعض احادیث بیان کی ہیں۔ ان کے رویوں میں ابو رافع، عمار یاسر، ابن عباس وغیرہ کا ذکر اہم ہے۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے، جو مسلمان، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواری۔ تفسیر آیت: اگرچہ تم زوجت نبی ہونے کی وجہ سے امہات المومنین کی منزلت پر فائز ہوئی ہو، تاہم یہ شرف اور منزلت تم سے سلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول تمہیں طلاق دے دیں اور تمہیں اپنی زوجیت سے نکال دیں، اور اللہ اپنے رسول کو تم سے بہتر ازواج عنایت فرمائے۔ اس کے بعد ان اوصاف کا ذکر ہوا جن میں وہ ان سے بہتر ہیں۔ ازواج خیرن مسکن، اس جگہ جمع کا صیغہ شاید اس لیے ہوا ہو کہ ان دونوں ازواج کے ساتھ دیگر ازواج بھی ان کی ہمنوا ہوں۔ چنانچہ حافظ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں حضرت عائشہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ازواج مطہرات کی 2 پارٹیاں بن گئی تھیں، ایک میں خود حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ تھیں، اور دوسری میں جناب حضرت زینب، حضرت ام سلمہ اور باقی ازواج شامل تھیں۔ نمبر 1، کردار میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے کے اعتبار سے تم سے بہتر ہوں گی۔ نمبر 2، اطاعت گزاری کے اعتبار سے۔ نمبر 3، قلبی اعتبار سے، دل میں ایمان رکھنے میں۔ نمبر 4، ہر لغزش کی صورت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اعتبار سے۔ نمبر 4، عبادت گزاری کے اعتبار سے۔ نمبر 5، عبادت گزاری کے اعتبار سے۔ نمبر 6، روزہ داری یا مہاجرہ ہونے کے اعتبار سے۔ نمبر 7، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواری، اس میں درجے کا فرق نہ ہوتا۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ سب سے پہلے ہر عاقل پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر آنے والے خطرے سے بچائے، خواہ وہ خطرہ وقتی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ خطرہ ہمیشہ اور ابدی ہو، پھر یہ خطرہ آتش میں عذاب کا ہو، تو عاقل انسان کو اس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2، اور اپنے اہل و عیال کو بھی آتش سے بچاؤ۔ اس حکم کے تحت یہ بات کافی نہیں کہ انسان خود تقدس مآب بن جائے اور اہل و عیال کو آتش جہنم سے نہ بچائے۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ حدیث موجود ہے بحر الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 38 پر۔ اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں جس طرح ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال جو اس کی رعیت ہیں ان کا بھی ذمہ دار ہے۔ مراد یعنی مرد اپنے خاندان کے تمام افراد کے بارے میں، عورت اپنی زیر تربیت اولاد اور حقوق شوہر کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ نمبر 3، جس آتش کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس فقرے سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ جہنمی خود بھی آتش میں جلے گا اور اس کی آتش سے دوسرے جہنمیوں کی بھی آتش میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4، پتھر بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ واضح رہے کہ پتھر میں ایندھن بننے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ نمبر 5، جہنمیوں کو عذاب میں مبتلا رکھنے کے لیے فرشتے موکل ہیں۔ یہ فرشتے چونکہ عذاب دینے کے لیے خلق ہوئے ہیں، اس لیے تندخوئی اور سخت مزاجی ان کی سرشت میں شامل ہے۔ نمبر 6، فرشتے اپنے ارادے کے مالک نہیں ہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے اس سے انحراف نہیں کرتے، یا معصیت کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ نمبر 7، جو امر ان کی خلقت میں ودیت ہوا ہے اسے انجام دیتے اور انجام نہ دینے کی صورت میں یہاں نہیں ہے، چونکہ یہ ارادے کے مالک نہیں بلکہ تابع ارادہ الہی ہیں۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافروں، آج عذر پیش نہ کرو، جو عمل کرتے رہے ہو بس تمہیں اسی کی سزا ملے گی۔ تفسیر آیت۔ کافر جب عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے تو ان کافروں کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، چونکہ یہ عذاب خود ان کے اعمال کا نتیجہ ہے اور خود ان کے اعمال امر واقعہ ہیں۔ اس سے عذر کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب ان کے برے اعمال خود عذاب بن جائیں تو عذر کیسا۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور وہ دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے اور ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
تفسیر آیت، کسی ایسے قول یا فعل کا قصد کرنے کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کی خیر خواہی ہو اور خلوص کے معنوں میں بھی آتا ہے، چنانچہ خالص شہد کو ناصل اصل کہتے ہیں۔ اس صورت میں توبہ کو نصوح کہنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ایسی توبہ کرو جو نہایت خالص ہو، چونکہ نصوح صیغہ مبالغہ ہے، جیسے ضروب صیغہ مبالغہ ہے۔ نہایت خالص توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کا نہ سوچے جس سے توبہ کی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ توبہ اور استغفار کے 6 ستون ہیں۔ نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر ندامت۔ نمبر 2، عدم اعادہ کا عزم۔ نمبر 3، وہ تمام فرائض انجام دے جو چھوٹ گئے ہیں۔ نمبر 4، لوگوں کا حق ذمہ نہ ہو۔ نمبر 5، گناہ کے ذریعے جو گوشت بنا ہے وہ غم اور اندھوں سے بدل کر تازہ گوشت بن جائے۔ نمبر 6، اپنے کو اطاعت کی تلخی چکھا دے جیسا کہ گناہ کی لذت چکھ لی ہے۔ اور یہ روایت ہے مستدر الوسائل کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 130 پر۔ نمبر 2 ہے، چونکہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہ روایت موجود ہے قرب المن فی الکشف کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 569 پر۔ لہذا توبہ گناہوں کا مؤثر ترین کفارہ ہے۔ واضح رہے، عصا واللال کے بعد اللہ تعالیٰ جس بات کا ذکر فرماتا ہے وہ ایک ناپسندیدہ بات ہوتی ہے جسے اللہ ضرور انجام دیتا ہے۔ یہ تقریباً وعدے کی مانند ہے۔ نمبر 3، ظاہر ہے جب گناہ دھل جائیں گے جو جنت میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ تھے وہ دور ہونے کی صورت میں جنت میں داخل ہونا ممکن ہو جائے گا۔ نمبر 4، قیامت کے دن اللہ کے اپنے رسول اور اس کی معیت میں ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرنے کا مطلب 2 اعتبار سے ہے۔ الف، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان میں کسی قسم کی کمی کر کے اپنے رسول کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا کہ رسول رسوا ہو جائیں۔ بے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء اور امتوں کے مقابلے میں کم درجے پر فائز کر کے رسوا نہیں کرے گا۔ اس نقطے کو ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کے ایک فرقے سے سمجھا، وہ ہے فرقے صحیفہ سجادیہ کی دعا یوم عرفہ کی، کہ اپنے اولیاء کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ واضح رہے، خاصان خدا کو قیامت کے دن کی ہولناکی کا علم ہے، اس لیے حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 87 میں، اور مجھے اس روز رسوا نہ کرنا جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ فرزند خلیل زین العابدین سید ساجدین اپنی دعا میں فرماتے ہیں، جس دن تو مجھے اپنی ملاقات کے لیے اٹھائے گا مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور یہ بھی صحیفہ سجادیہ میں ہے، موجود ہے دعائے یوم عرفہ کے۔ نمبر 5 ہے، آیت کے اس فقرے کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حدید کی آیت نمبر 12۔ نمبر 6 ہے، قیامت کے نور کی تکمیل کی دعا سے مراد مغفرت ہو سکتی ہے۔ گناہ دھلنے سے نور میں اضافہ ہوگا، اور اس سے مراد شفاعت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی اولاد، والدین اور ازواج کی شفاعت کا حق ملنے سے بھی نور میں اضافہ ہوگا۔ چونکہ اعلیٰ درجے پر فائز لوگوں کو شفاعت کا حق بھی مل جائے گا، چنانچہ سورہ رات کی آیت نمبر 23 میں مذکور ہے کہ روایت کے مطابق ایک تفسیر ائمہ معصومین علیہ السلام ہے جو قیامت کے دن مومنین کے آگے اور دائیں طرف ہوں گے، اور یہ روایت موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 19 پر۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اے نبی، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ کافروں کے لیے مثال کا مطلب یہ ہے کہ کافر انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ اسے کسی پاکیزہ ہستی سے نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ اس کی مثال کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ ان دونوں عورتوں کو جلیل القدر انبیاء کی زوجات ہونے کی نسبت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ نمبر 2، ان دونوں بیویوں نے ان دونوں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت سے مراد اپنے نبی پر ایمان نہ لانا ہے، بے عفتی نہیں ہے۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہونے کے باوجود ان دونوں کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم مل گیا اور اس نسبت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ ایمان والوں کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے کہ ایک خاتون فرعون جسے طاغوت کی بیوی ہونے اور کفر کے ستون سے نسبت ہونے کے باوجود دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتی ہے اور جنت میں اپنے لیے اللہ سے ایک گھر کی درخواست کرتی ہے، اور سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی جس طرح فرعون سے نجات کی دعا قبول ہوئی۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان دونوں مثالوں میں دونوں ام المومنین حفصہ اور عائشہ کی طرف تعرض اور اشارہ ہے، اور جو ان دونوں سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور نہایت سنگین اور شدید طریقے سے ان کی تنبیہ ہے، چونکہ مثال میں کفر کا ذکر ہے۔ زاہمشری نے الکشف میں اس آیت کے ذیل میں اس قسم کی عبارت لکھی کہ دیگر قدیم مفسرین نے جیسے مقاتل اور غیر ہم نے بھی تصریح کی ہے۔ ان دونوں آیات میں دونوں ازواج کی طرف اشارہ ہے۔ ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور مریم بنت عمران کو بھی اللہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ عمران کی دختر حضرت مریم علیہ السلام بھی ایک مثال ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل کی راہ میں استقامت سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 2، مریم نے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے قرآن مجید میں 30 مرتبہ سے زیادہ ان کا ذکر کیا۔ نمبر 3، عفت و پاک دامنی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح یعنی اپنی مخلوق کو اس عفت گاہ میں داخل کیا اور ایک اولو العزم پیغمبر کی تخلیق کا شرف عنایت فرمایا۔ نمبر 4،
اپنے رب کے کلمات کی تصدیق میں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو سکتے ہیں، یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 34۔ اور اللہ کی کلمات تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اٹل اور ناقابل تنسیخ فیصلوں کو کلمات کہا گیا ہے۔ کتب ہی سے مراد آسمانی کتابیں ہیں جن کی حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے تصدیق فرمائی۔ نمبر 5، جس طرح اللہ کا حکم تھا اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو، مریم نے اس حکم کی تعمیل کی اور قانتین میں شامل ہو گئیں۔ قانتین سے مراد وہ فرما بردار ہستیاں ہیں جو اللہ کی اطاعت گزاری میں زندگی گزارتی ہیں۔ اور اختتام ہوئی یہاں پہ سورہ تحریم کی